محمد زبیر صاحب کہ یہ اتنا آسان ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں کنسنسس کے ساتھ نئے انتظامی یونٹ کی طرف چلی جائیں گی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، جب یہ بات ہو رہی ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ فیڈرل کے حوالے کر دیا جائے گوادر کے ساتھ، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ٹھیک، ایک تو پہلے بات ہے کتنا تضاد ہے. پہلے کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ سسٹم ہی انشور کر سکتا ہے کنسنسس. کنسنسس نہیں اس کو کہتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی زور زبردستی منوا سکتے. کنسنسس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے پیار محبت سے، اور اس کے لیے ہائیبریڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پولیٹیکل ریکنسلیشن کی پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ سارے پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے اور اس مسئلے کے حل کی طرف جائے. یہ کون سا طریقہ آپ نے کہا جیسے 26ویں امینڈمنٹ اور 27ویں امینڈمنٹ آپ نے زور زبردستی کرا لی، اور اس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس ہے، کنسنسس 18th امینڈمنٹ تھا، کنسنسس 1973 کانسٹیٹیوشن تھا. وہ ہوتے ہیں کنسنسس سے. کنسنسس وہ تھا جب وہ ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی بٹوین دا ٹو میجر پولیٹیکل پارٹیز. وہ کسی کے ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، لیکن جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی جو پارلیمنٹ نے کی تھی، وہ ڈر، خوف اور اس ہائیبریڈ سسٹم کی وجہ سے ہوئی تھی. تو یہ میرا خیال ہے پہلے تو یہ پاکستانیز کو سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. اور دوسری بات یہ کہ بھائی یہ 4-5 مہینے خواجہ آصف کے لیے معذرت کے ساتھ، اور میں آپ کو بھی بتا دوں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کراچی کو کر دیں فیڈرل حکومت کے نیچے. 65% کراچی جو ہے وہ تو یہاں لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہی نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب کو صرف کنٹرول ہے 35% کراچی کا، 65% جو ہے ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ بورڈ ہے جو فیڈرل ادارے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھ، اگر آپ کی سمجھ ہی نہیں ہے اور اگر آپ یہ کریں گے تو آپ پیپلز پارٹی جو کہ میجر، سب سے بڑی میجر پلیئر ہے سندھ میں، کیا اس کا جواب بھی آ گیا. میں نے نیئر بخاری یا ایک اور دوسرے لیڈرز کا، بلکہ چیف منسٹر مراد علی شاہ کا، بالکل انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب ان کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کل کو چینج کرا لیں تو اس سے آپ کنسنسس کہہ لیں. ایسے تھوڑا آئین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ 4-5 مہینے کی بات نہیں ہے، اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. میں پہلے بھی یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈیبیٹ ہونے دیں، مجھے کھل کے بات کرنے دیں، جاوید لطیف کو کھل کے بات کرنے دیں، جس نے کرنی ہے، جو فار اور اگینسٹ کرنی ہے اس کو کرنے دیں. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیں، سب جگہ کرائیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے عوام کی مرضی سے. عوام کی مرضی کیسے پتہ چلے گی؟ جب آپ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسیس رن کریں گے. ہر پارٹی جائے گی، جو پارٹی سمجھتی ہیں زیادہ صوبے ہونے چاہیے وہ بھی جائے گی، جو سمجھتی ہے نہیں ہونے چاہیے وہ بھی جائے گی. عوام فری فیئر الیکشن میں جس کو ووٹ ڈالے اس کا پھر رائٹ ہوگا کہ جا کے محمد زبیر صاحب ایسے تھوڑا کہ آپ زبردستی اگلے 4-5 مہینوں میں کرتے. محمد زبیر صاحب ٹائم فریم تو ابھی انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا اس پہ ڈیبیٹ ہونا اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں وہ سیاستدان کریں، یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہی کریں. بٹ دا کویسچن از کہ بار بار پیپلز ول کی بھی بات کی گئی ہے. اب پیپلز ول کی جب بات کی گئی ہے کہ عوام کی رائے، عوام کی خواہش، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں بہرحال عوامی نمائندے ہیں. دوسرا، کیا فری اینڈ دوبارہ ایک نیا فریش الیکشنز یا ریفرینڈم؟ آپ کیا عکس کریں گے اس سے؟ سوری دیکھیں نا، جو محسن نقوی نے بھی انالیسس کیا تھا اس میں ایک جو سب سے بڑا ڈرا بیک تھا اور غلطی تھی، وہ ایک چیز ریکگنائز نہیں کر رہے تھے کہ یہ فارم 47 کے بیسس پر ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ ہے. یہ ریگڈ الیکشنز کے تھرو آئی ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. تو یہ ایک سب سے بنیادی، یہاں رول آف لا نہیں ہے، یہاں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہاں میڈیا آزاد نہیں ہے. تو آپ پولیٹیکل اپوزیشن میں مار کے بھرتا نکال دیا، آپ نے لوگوں کو بند کر دیا، ہزاروں ورکرز کو بند کر دیا، لوگوں پر گولیاں چلاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ کنسنسس سے اور ول سے، عوام کا ول تو پتہ کرنا ہے اگر آپ نے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس نظام کو ختم کریں. کیونکہ وہ تو انہوں نے بتا دیا. اب رانا ثناءاللہ کی بات اپنی طرف ہے، وہ فیڈرل منسٹر ہیں، علیم خان فیڈرل منسٹرز ہیں، وہ کچھ اور. آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا تھا جاوید لطیف سے کہ کیوں نہیں بلا کے شہباز شریف ایز پرائم منسٹر اپنے منسٹرز کا کان پکڑیں یا ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں پبلک میں؟ کیا شہباز شریف نے یہ بیان دے دیا ہے نئے صوبوں کا؟ کیا یہ کیبنٹ نے کوئی اس پر ڈسکشن کی ہے؟ جو
آگے تک چلے گئے خواجہ آصف یا محسن نقوی یا دوسرے لوگ. اور دوسری بات یہ کہ بھائی آپ جس طرح کرکٹ میں آپ فیل ہو گئے 3 سال سے آپ کرکٹ بورڈ کے چیف ہیں, پھر آپ 3 سال کے بعد کہہ دیں کہ جی یہاں یہ تو چل ہی نہیں سکتا. بلکہ انہوں نے, میں آپ کی توجہ کے لیے بتا دوں, انہوں نے کہا یہ سسٹم اگلے 10 سال بھی نہیں ڈیلیور کر سکتا. 10 ایئرز. تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ اشارہ جو ہے وہ سسٹم میں تبدیلی کا ہے. زبردستی بیٹھ کے کہ جی ہم اس سسٹم کو چلائیں گے اور عوام کی اشارہ سسٹم میں تبدیلی کا ہے. جی اچھا جاوید لطیف صاحب, سسٹم میں تبدیلی دیکھیں نا, سسٹم میں تبدیلی کیا ایسے, یہ پاکستان کو لیبارٹری نہیں ہے. اوکے 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 جی آپ بات کریں. جاوید لطیف صاحب آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی. اچھا جاوید لطیف صاحب, اب جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ بات جس طرح سے زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسی سسٹم کو اگر 10 سال بھی چلائیں گے تو وہ ڈیلیور نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ سسٹم میں تبدیلی کا اندیا دیا گیا ہے, عوامی رائے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی صوبے بننے چاہیے اور 4-5 مہینوں میں سب کچھ ہو جانا چاہیے. یہ پی ایم ایل این کی مشترکہ رائے ہے یا آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ نادیہ, پہلی بات تو یہ ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سسٹم کہتے کس کو ہیں, نظام کس کو آپ کہہ رہے ہیں, کسی وقت کی حکومت کو کہہ رہے ہیں. اگر وقت کی حکومت کو ڈیلیور نہیں کرتی, کوئی بھی صوبے کی ہو مرکز کی ہو, تو آپ اس کو نظام نہیں کہہ سکتے کہ نظام کا فیلئر ہے. بھئی بات یہ ہے کہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی اسمبلی جو ہے چاہے کسی طرح ریگ الیکشن کے ذریعے آئے, جس طرح بھی لایا جائے, مگر اختیار اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے, قانون میں تبدیلی لا سکتی ہے. مگر مجھے یہ کہنے کی ضرور اجازت دیں کہ بھائی آپ پچھلے کئی سالوں سے جب کوئی موقع آتا ہے تو آپ جنوبی پنجاب کا نعرہ لے لیتے ہیں, آپ کہہ لیتے ہیں ہزارہ بیلٹ, آپ کہہ لیتے ہیں کراچی, آپ کوئی اور نام دے دیتے ہیں. مجھے تکلیف سے یہ بات کہنا ہے کہ موجودہ کچھ وزراء بھی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے, اور جلتی پہ تیل کا کام ان کی گفتگو دے رہی ہے کہ بھائی اگر کسی جماعت کا کوئی لیڈر, کسی جماعت کا کوئی ممبر وہ رائے دیتا ہے تو اس کی رائے کا جواب اسی فورم پہ دیا جائے, نہ کہ یہ لازم ہو جائے کہ آپ نے اس سے 4 قدم آگے جانا ہے. اب میں کہنا جو چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں آپ کا اشارہ, سوری سر, یہ بات یہ خواجہ آصف صاحب کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ میرا تمام ان وزراء کی جانب اشارہ ہے جو اس موقع پہ پچھلے کوئی 2-4 ہفتوں میں اس گفتگو میں حصہ دار ہیں, حصہ لے رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. میں اب جو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں موجودہ اسمبلی کے پاس یہ بات ہی کہہ رہے ہیں محمد زبیر صاحب کہ اختیار نہیں ہے یا اس کو اختیار نہیں دیا جا سکتا 2018 کی اسمبلی کو یا 2024 کی اسمبلی کو کہ وہ اس طرح آئین میں ترمیم کرے. کہ میں کہتا تھا آر ٹی ایس بٹھا کے حکومت لائے گئے, اور آج کچھ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار. تو بھائی اتنا بڑا آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں. میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ صوبہ سرحد کا پرانا نام جو صوبے کا تھا اس کو کئی سال لگ گئے کہ خیبر پختونخوا نام تبدیل کرنے کے لیے, اور کنسنسس اس کو کہتے ہیں, کنسنسس سے اس سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا. مگر اس کے باوجود خیبر پختونخوا کا ایک حصہ جس کو ہزارہ بیلٹ کہتے ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا اگر یہ نام رکھنا ہے تو ہمیں صوبہ الگ چاہیے. بھائی یہاں تک چیزیں ہیں تو آپ کس طرح راتوں رات یا 2-4 ماہ کے اندر آپ اپنی مرضی کے صوبے بنا دیں, اپنی مرضی سے آپ جو چاہیں, اور ڈرا دھمکا کے اگر آپ ان چیزوں کو کریں گے
तो आने वाली ना नस्लों के लिए अच्छा होगा, ना इस रियासत के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, मुझे एक और ब्रेक लेने दीजिएगा और मैं ब्रेक से आपके साथ ये भी बात करूंगी कि जब DGIS पे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो डिबेट और डिस्कशन की बात कर रहे थे कि फोरम्स हैं उस पर डिबेट की जाए, जो लोग पावर में है वो भी करें और जो पावर में थे वो भी करें। क्या आने वाले वक्त में PTI के लिए कुछ आसानियाँ हो सकती हैं? साथ मिलकर बैठेंगे और PTI का मतलब डेफिनेटली फिर इमरान खान ही होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।